اچھی عظمت ہے امی شادی، اچھی عظمت ہے، اچھی عظمت ہے، اچھی عظمت ہے امی 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 شادی، جڑی ہر مومن دی ماں دسے، صدیقہ مطہرہ منورہ دسے، صدیقہ مطہرہ منورہ دسے، حبیبہ حبیب خدا دسے، اچھی عظمت ہے، اچھی عظمت ہے امی شادی، اچھی عظمت ہے امی شادی، یا اللہ کا یا محمد پیغام آیا، امی عائشہ تے رب دا سلام آیا، تطہیر دی چادر دی جگمگ، تطہیر دی چادر دی جگمگ، پوری دنیا تے روشن زیاد سے، اچھی عظمت ہے امی شادی، ہی اللہ کا یا محمد پہ، ایک دو نہیں، یہ بھی بخاری مسلم 5 تو 7 حدیثاں دا ترجمہ ہے، جہاں قاری صاحب نے 2 مصریں اج بیان فرمایا، واہ جی واہ۔ حمد و ثنا اللہ جل جلالہ واسطے، درود و سلام امام الانبیاء حبیب خدا فخر انسانیت محسن اعداء، یعنی دشمنوں کے بھی محسن، نہیں ترجمہ سمجھ آیا؟ یعنی دشمنوں پر بھی احسان فرمانے والے، حافظ اللہ صاحب، دشمنوں پر بھی احسان فرمانے والے، اجے بھی ترجمہ نہیں سمجھ آیا؟ پتھر مارنے والوں کو دعائیں دینے والے، اجے بھی نہیں سمجھ آیا؟ تے مولانا مشرف الہبادی وہ شیرانی جڑی تو رضوان سمجھا گئے نے، کھا کے اغیار سے پتھر وہ دعا دیتے ہیں، کھا کے اغیار سے پتھر وہ دعا دیتے ہیں، رحمت عام کا پیغام سنا دیتے ہیں، ذکر سرکار چلے جب بھی جہان دل میں، فکر و احساس میں نئی شمعیں جلا دیتے ہیں، ان کے تذکار کی خوشبو سے مہکتا ہے جہاں، جلتے لمحوں کو جو گلزار بنا دیتے ہیں۔ یہ ترجمہ ہے محسن اعدادا، عدب عربی اندر دشمن نو آکھتے نے، اعداء ادھی جمع ہوگی، محسن اعداء دشمنوں کے بھی محسن، پتھر مارنے والوں کو بولے سبحان اللہ، روح راضی ہو گیا، ورنہ کئی ایک باری بیان کرتے ہو کلے ہوندے رہے، دعا دینے والے دعا نہیں، ایک دعا نہیں، جسے آپ نے جملہ بولا ماشاءاللہ، امجد فروغ یزدانی صاحب ہمارا طالب علمی کے دور کا دوست ماشاءاللہ، یہ دین کی خدمت کرنے والا، اور میرے حافظ مبین صاحب حفظہ اللہ تعالی، دیکھو کیسے اللہ نے ان کا، اللہ نے حافظہ کیسا بنایا ہے جی، دیکھو ترمیم کر لینی چاہیے دی ایک بندہ ہو پڑھن دے ویسے ادھر جانگلی زبان اندر نا سانو ساریاں زبانہ دا پتا ہے کیونکہ پورے بولن دے کریا بات دے ان کا تک دن رات جو آنے جانے ہیں، اس وقت سے سانو زبانہ دا پتا چل جاتا ہے۔ ایک بندہ میں نو لے کے جا رہے ہیں تھے بہادر پورے جلال پور پیر آلہ ملتان تو گے وہ دے نال وہ تھے جلسے تے لے کے جا رہے ہیں، فیصل آباد چلے، بڑی پرانی گالی
تے اسی پنجابی چ گل بات کرتے گئے. جدو قادرپور راواں ملتان دا بائی پاس آیا نا اتھے وہ گاڑی پہنچی تے میں ایک سریکی دا جملہ بول سریکی دا بول تے او حیران ہو کے اتھے سریکی زبان دا ماسٹر سی ادھر علاقے چ رہن والا کہندا قاری صاحب تو آکو سریکی آندی ہے. میں کہا بیا تو آکو آندی ہے. میں کہا بیا یعنی ہور تانوں آندی ہے. بیا تو آکو آندی دا مانا ہے بیا یعنی ہور تانوں آندی ہے. میں کہا مینوں بھی آندی ہے. او جناب حساس سورا جس دن ہن جدوں بھی ملدا ہے نا کہندا بیا تو آکو آندی بیا تو آکو آندی ہے. وہ بس ایک گل ہی بن گئی. پر کیف اس واسطے میرے پیارے بھائی کہندے نے اللہ اکبر جی میرے پیارے ویر غور نال بات نو سنیا جے تے اے سریکی زبان اندر دا ہی کہندے نے. دس نو کی کہندے نے دا جو ساڈے پنجابیاں نے دہ بنا لیا. حافظ صاحب تے اتنا میں خوش ہویا اور یار کم از کم اپنے لفظ سدھے کرنے دی کوشش تے کرنی چاہیے. کوشش ہاں کئی کوشش ہی نہیں کرتے. میں حیران ہونا اور ساڈے استاداں نے ساڈیاں غلطیاں کڈیاں ایک ایک جملہ خطیب ایشیا نے ساڈا نکھاریا. اسی واسطے تے تبصرے نہیں نہ ہوندے بات ورنہ کئی ایسے نے میک تے منہ رکھ لیندے نے بے استاد دے تے انہاں دے 1000 کمنٹس آندے نے نا انہاں چوں 999 کمنٹس انہاں دی مٹی بال دے پے ہوندے نے. کیوں جی ایک ادھا کوئی ہوتا ہے انہاں دا پروانہ وہ بھی ڈنڈی مار کے گل کرے گا دی حوایت اندر. اللہ دے فضل نال استاداں دے جڑے چنڈے ہوئے شاگرد ہون انشاءاللہ 1000 کمنٹس چوں کوئی ایک ادھا ہی سڑیا بڑیا ہوئے گا جڑا خلاف کمنٹس کر دے گا. ورنہ ہے جی 999 تے 98 حمایت وچ ہوندے نے دعاواں ہی دیندے نے. اللہ اکبر سمجھ آئی نا بات. اس واسطے دے دے کی ہویا چلو جانگلی زبان اندر دا دا تے ہو گیا دا دا ہے جی دا تے ہو گیا تو پھر دے کی ہو گیا. ایک ایک حرفوں دے دے لدے دے ہو جائے ہے جی بالکل رہ ہی رہ پھر اس گل تو رہ ہی رہ دے دے کی ہو گیا. حافظ صاحب نے جناب کمال کر دی. دل میرا خوش ہو گیا کہ 10 ایک ایک حرفوں 10 نیکیاں نے مل دی. گل میں 10 کہتا حافظ صاحب نے کمال ہو گئی ہے. اللہ اکبر اللہ جی میرے پیارے بھائی توجہ فرمانا. اللہ 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 میرے پیارے دوستو بھائیوں بزرگوں میں عرض کر رہا سا میرے اور تواڈے پیارے پیغمبر محسن اعداء حبیب کبریا دشمنوں کے بھی محسن پتھر مارنے والوں کو دعائیں دینے والے رہبر و رہنما امام اعظم. کیوں جی اے رہبر دا بھی میں دسیا نا کہ پرانی گل ہو گئی ہوندے نے ہے جی آخر رہبر نہیں کہنا رہبر کہنا رہبر نہیں کہنا رہبر و رہنما. قاضی اسلم صاحب سن فیروز پوری مامو کانجن والے انہاں نے کمال انہاں نے کیا بندے نعرہ ماریا نا رہبر و رہنما کہنے لگے تھے رہ پر رہ نعرہ مارتے جناب ہے جی وہ چپ کرا کے بٹھا دیتا. دیکھو نا اسی پوچھنے ہاں محترم ایک دو لفظ سدھے کریے ذرا اسی پوچھنے ہاں کہ اے راہ کدھر نو جاندا ہے. کیوں جی اگلا دسے گا نا جے بندہ انج پوچھے کہ اے راہ کدھر نو جاندا ہے وہ کہے گا تو ایتھے ہی رہ راہ تو رہ تھے ہی راہ پوچھنا رہا. اس واسطے جی میرے پیارے بھائی بات ہے در در نہ نکل جائے توجہ فرمانا ذرا ہے جی میرے اور تہاڈے پیر و مرشد رہبر و رہنما امام اعظم پیغمبر اعظم پوری کائنات دے قائد اعظم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ صلی اللہ علیہ وآلہ پھر بولو صلی اللہ علیہ وآلہ کی تے میں زور کیوں دینا اس واسطے کہ تہاڈا ذہن حاضر ہو جائے کل نو کوئی سر پھریا ایویں کئی بندے ہوندے نے سوال برائے سوال اعتراض برائے اعتراض کری جانے نے. کوئی کہے کہ جناب قاری محمد یعقوب فیصل آبادی آئے جی یہ تے سارے لوگاں دا یہ حال ہے آل نو تے مندے مندے کوئی نہیں ہوتا ذکر جو کری ایویں کہے تسی گل دا جواب تے دے سکتے ہو نا سونیا ساڈی تے گل ہی آل تو شروع ہوندی ہے. جملہ یاد کر ساڈی تے گل ہی جے آل کڈ دے ہو نا ساڈے ایمان چوں تے ساڈی تے گل نہ دنیا چ بننی ہے تے نہ آخرت وچ بننی ہے تے ساڈی گل ہی پھر کادی ہے. آل نو کڈ دے ہو
تے پھر ساڈی گل ہی آل تو شروع ہوتی ہے، جی آل نو کٹ دیو تے گل ہی ساڈی تے گل ہی کوئی نہیں۔ اللہ اکبر اللہ۔ جی میرے پیارے بھائی آگے بات سنیے، صلی اللہ علیہ ہاں یاد رہے گا نا، آلہ و اصحابہ وسلم واسطے میرے پیارے پیارے دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، معززین کرام، اور جتھے تک میری آواز جا رہی ہے جامعہ اشرف للبنات اندر تشریف لانے والی میری روحانی ماؤں بہنوں، عزیز طلباء کرام اور معززات طالبات، اللہ دی بارگاہ اندر دعا ہے کہ مالک الملک اپنی رضا رحمت نال حجدہ تبلیغی اصلاحی تکمیل قرآن پاک دے ہوتے اے پروگرام انہوں اللہ شرف قبولیت نال نوازے۔ میرے حاجی محمد ارشد صاحب حافظہ اللہ تعالی، حاجی محمد شاہد اللہ کو چلے گئے جنہاں دی بات کر رہے سن، بڑی محبت فرماندے سن، بڑی محبت کرنے والے انسان، اللہ انہاں سارے دے جی دامے در میں سکھنے، تعاون نو، حصہ پانے نو، ادارے چلانے نو، دین دا کم کرنے نو، اے پروگرام کرانے تبلیغی جناب پروگرامہ دے اندر ماشاءاللہ سہریاں افطاریاں کرنا کروانا، اللہ اپنی بارگاہ اندر قبول و منظور فرمائے۔ لو جی ماشاءاللہ توجہ فرمانا، تمہید نہیں بس بیان ہی بیان ہوئے گا، کیونکہ لمبے بیان پہ آج کل ہو نہیں رہے، تین چار تقریرہ ہر روز دیاں، ایک جمعہ جڑا ہوتا ہے جمعہ بھی 10 تقریرہ ورگا، وہ بھی تقریرہ ایک تقریر نہیں ہوتی، جمعہ اتنا مشکل مرحلہ ہوتا ہے، روزہ رکھ کے پھر جناب جمعہ اللہ اکبر اللہ ساہ سکھ جاندے نے ہیں، لفظ بندہ اور کٹنا چاہتا ہے تو نکلتا ہو اجازتی بھی دیندہ، تو بھر کیا یہ دے باوجود بھی انج لگتا ہے جو میں مہینہ پورا سو کے نہ آرام کر کے ہن میکتے آیا ہوں، انج لگتا ہے اللہ دے توڑے خلوص نو بھاگ لائے نے اللہ دے، یقین جانو مخلص لوگاں اندر بیان ایسا ہو جاندہ ہے، وہ ہر جگہ تے اس طرح دا بیان نہیں ہوندہ، ایک دن نیٹ دے ہوتے ہو تو اللہ بیان ایک ہوندہ اس سے مسجد آئی، وہ لگیا ہویا میں سن میں حیران ہی ہو گیا کہ میرے جیسے طالب علم کو ایک ہوئی تقریر ہوگی، لے تقریر میری اپنی یقین جانو 3-4 ویریو میری آنکھاں تو آنسو نہیں، حالانکہ تقریر میری اپنی تقریر تو بندہ اتنا نہیں ضبط اگر کنٹرول نہ کرے تو پھر تقریر کر ہی نہیں سکتا۔ جی بر کیف یہ تواڈے خلوص دے نتیجے نے، اللہ اکبر۔ توجہ فرمانا ذرا، میدان محشر میں نجات کیسے ممکن ہے؟ اللہ اکبر۔ اللہ نے قرآن مجید اندر ارشاد فرمایا وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا، فرمایا ایک نو بھی نہیں، احد کہتے ہیں ایک نو، فرمایا اللہ فرما دینے اسی حشر مطلب حشر دا معنی محشر یعنی کٹھیاں کرنا، اللہ فرما دینے وَحَشَرْنَاهُمْ ان کو ہم اکٹھا کر لیں گے، وَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا، ایک نومی اسی نہیں چھڑاں گے، سارے انو اپنے دربار اندر محشر دے میدان اندر کٹھیاں کر لوائیں گے۔ الغرض یہ سورہ الکہف دی ایت نمبر 47 ہے، یعنی 47 نمبر ایت، یہ دے تو اگلی ایت اندر اللہ فرمایا وَعُرِضُوا عَلَىٰ رَبِّكَ صَفًّا، اللہ کریم صفا دیا صفا یعنی صفے بڑھائے ہوئے لوگ صفا بڑھائے ہوئے ہونگے، اللہ دے سامنے پیش کیتے جانگے۔ اللہ اکبر۔ کوئی کسے نو صف توڑنے دی لائن توڑنے دی اجازت نہیں ہوئے گی، لینا لگے ہوئے صفا بڑھائے ہوئے اللہ دے حضور نیویاں پائے ہوئے نظرہ چکائے ہوئے مجرم کھڑے ہونگے۔ اللہ اکبر۔ اللہ وَعُرِضُوا عَلَىٰ رَبِّكَ صَفًّا، صفا بڑھائے ہوئے پیش کیتے جان گے۔ اللہ فرمان کے لَقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ
خطیب اشیا یاد آ گئے تاں دو تین باری جملہ دہرایا میرے استاد جی تے جملے تے آن استاد جی تے 50-100 باری تو کٹ کہندے ہی نہیں سن کیوں جی میں شاگرد ہاں نقل را عقل باید کیوں جی مینوں نہیں چنگا لگے گا اگر میں 100 باری کا بات جا انہوں نے لگتا سی چنگا حبدہ سی اللہ اکبر اللہ میں 2-3 باری کہہ دیں گا زیادہ اللہ فرما دینے لَقَدْ جِئْتُمُونَا اسی لے آوانگے لامی تحقیق دا تاکید واسطے قد وی تاکید دا یہ تھے لام زبر لا اور قد آ جائے دو تاکیدہ کٹیاں جان قسم دا فیدہ دیندہ ہے اللہ نے فرمایا گل پکیے اسی لے آوانگے جی جس طریقے نال کما خلقناکم اول مرہ جمیں پہلی مرتبہ انہوں نے پیدا کیتا ایویں اسی اپنے دربار اندر دوبارہ بھی کٹھیاں کر لوانگے دوبارہ بھی پیدا کر کے سامنے لے آوانگے اگلی آیت اندر 49 دے اندر 49 نمبر آیت اندر اللہ فرمایا وَوُضِيَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا اللہ فرماتے ہیں جدو نام اعمال رکھ دیتا جائے گا لے آندہ جائے گا اور فرمایا جی جڑے مجرم لوگ ہونگے تسی انہوں ویکھو گے فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِي او جناب مجرم لوگ ڈرے ہوئے ہونگے کہ کیے دے وچ مما فی یہ دے اندر کیے مجرم لوگ ڈرے ہوئے ہونگے یقولون یا لیتنا ما لہذا الکتاب کی ہو گیا کہ وہ جی کتاب آکھن گے ہائے کم بختی ساڑی بد نصیبی کہ ہو جی کتاب مالی حضل کتاب کہ وہ جی کتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرہ جن نے نہ کوئی چھوٹی گل چھڑیے نہ کوئی بڑی گل چھڑیے جی 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 الا احصاها مگر سب کچھ شمار کر رکھے آئے سارا کچھ یہ دے اندر کٹھیاں کر لے آئے اللہ فرما دینے وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا اللہ فرما دینے سب کچھ جو عمل کیتا ہوئے گا سارے دا سارا اپنے جناب سامنے موجود پانگے وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا اور جناب سب کچھ اپنے سامنے پا لینگے اللہ فرما دینے ایت آخری جملہ آ گیا یہ 49 نمبر ایت یہ دے اندر فرمایا جی 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 وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا تیرا رب کسے ایک نال بھی ظلم نہیں کرے گا جی جی سن ذرا نیو ٹاپک نیو نالج دے نال جناب نو سنا دا چلا جاواں ذہن حاضر رکھنا ہے ویسے بھی تے کلو جدید لذیذ ہر نوی چیز لذیذ ہویا کر دیئے ہمیں پہلی پرانی چیز نالوں بیان دے حساب نال عد تو عد اندر تھلے بھی رہ جاوے لیکن وہ نوی چیز دی اپنی سپرٹ اور اپنی قوت ہوں دیئے اس واسطے سنیا جے ذرا سب تو پہلے حدیث بخاری دی بخاری شریف دی حدیث 1397 نمبر حدیث دا جا کے پڑھا جے عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرما دینے نا کہ اللہ دے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت عالیہ دے اندر اسی اصحاب بیٹھے ہوئے ادھر جناب ایک عرابی آیا کون آیا
اعرابی سبحان اللہ اے دا معنی بندا ہے ساڈی زبان میں صرف استاداں دی گل دسن لگیا کہ استاد جی نے میں ساڈے کنے لفظ سدھے کیتے نے کہ لفظ کے جملے تے پہرا دے کے سانو تیار کیتا ہے استاداں نے ہے جی عام مولوی ہوندا نا جڑا استاداں تو پڑھیا نا تو انہیں کہنا بدو آیا چانگڑی آیا کیوں جی پنڈو آیا دیہاتی ہے یہ دا معنی ایک ہی بنتا ہے لیکن ساڈے معاشرے دے اندر انہاں لفظاں نوں ذرا معلوم سمجھا جاتا ہے کیوں جی آن والا اعرابی سی تے مگر ہے تے صحابی سی نا سمجھے اعرابی سی مگر ہے تے صحابی سی اس واسطے ایسا لفظ انہاں واسطے بدو چانگلی اسی بولتے ہی نہیں کیوں جی استادہ نے کیا اعرابی کیا کہ اگے ٹوٹ گیا اے چیزاں نے جڑیاں نقطے جڑے استاداں کول جی ایک اعرابی آیا کہندا یا رسول اللہ مینوں ایہو جا عمل بتلاؤ کہ میری جہنم دی آگ تو نجات ہو جائے میرا جنت وچ داخلہ ہو جائے میرے تیرے پیارے پیغمبر جناب محمد میرے اور تواڈے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی نے فرمایا پہلی بات سبحان اللہ آپ نے فرمایا لا تشرک باللہ کسے نو شریک نہیں ٹھہرانا پانچ ویلے دی فرضی نماز ادا کرنی ہے اللہ دولت دے وے پیسہ اللہ دے وے تے زکاة ادا کرنی ہے چوتھی بات آپ نے فرمایا جناب پورے دے پورے ماہ رمضان دے فرض روزے رکھنے نے اے چار چیزاں بیان فرمائیاں پیارے نبی نے ارکان اسلام کتنے نے بولو ارکان اسلام پانچ نے گلہ سمجھ آ رہی ہیں اے پنجواں ارکان اسلام دے رکنہ دے بچوں پنجواں رکن وہ حج ہے کیوں جی اللہ استطاعت دے بچے حج کرنا چاہیے حج فرض ہو جاندہ ہے صاحب استطاعت بندے تھے لیکن ایتھے اس حدیث بخاری دی اندر ایتھے کیوں نہیں بیان ہویا پنجواں رکن اس واسطے کہ اس ویڑے جدو اعرابی نے آکے مسئلہ پوچھا نا جدو گل پیش کی تھی حج فرض ہی نہیں ہویا ورنہ ارکان اسلام پانچ ہی نے جی میرے ویر اے بندہ گل سنی میرے نبی دا ارشاد سنیا تے جان لگیا کہندہ سنیا گل سننے والی کدی یاد کرو گے سونے دے اندر ذرہ برابر زیادتی کمی بیشی نہیں کرانگا انی گل کہہ کے ڈر چلیا میرے نبی نے صحابہ نے مخاطب کر کے فرمایا من اسرہو ان ینظر الى رجل من اہل الجنہ جیڑا بندہ تواڈے جو پسند کردا ہے جیڑا بندہ چاہتا ہے کسے جنتی بندے نو ویکھے فَلْيَنظُرْ إِلَىٰ غَازَا اے جیڑا بندہ جا رہے اے دے وال ویکھ لوے سبحان اللہ جی روز محشر یا میدان معاشر دے اندر نجات کیسے ممکن ہے پتہ چل گیا نا نجات کمیں ہوئے گی تے ارکان ایمان او چھے نے چھے کمیں اے وکھو بندہ گواہی دے وے آمنت باللہ میں اللہ تے ایمان لیا وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْقَدْرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ چھیواں رکن ہے جی ایمان دے ارکان وچوں چھیواں رکن او تقدیر اچھی اور بری تے ایمان لے باقی ترجمہ تے جان دے ہو اگے بات چلائی کیونکہ وقت بچے نا اگلی بات سنو اللہ پوری دی پوری شریعت انہاں چار چیزاں دے گرد گھوم دیئے
پوری دی پوری شریعت. اے گل پہلے ہی میں تمہیں نوٹ کروا دیواں انہاں چاراں چیزاں چوں ایک چیز بھی بندے چ نہیں تے میدان محشر دے اندر نجات ممکن ہی نہیں ہو سکتی. ایک چیز بھی نہ ہوئے نہ چار چیزاں تو یاد کرنیاں نے بچیاں نو یاد کرانیاں حفظ کراؤ گا چیزاں. اے بیان جڑا ہے نا یہ یاد کرنے والا آج جڑا بیان ویسے تے سارے بیان قرآن و حدیث دا کاسی کردے نے عنوان ایسے ہوندے نے جنہاں دی وقت دے اعتبار نال اہمیت بڑھ جاندی ہے. اس واسطے پہلی بات عقیدہ اے چار چیزاں دے گرد شریعت کو دی پوری شریعت عقیدہ. دوسری بات عمل. کیوں جی عقیدہ عمل. عقیدہ سنت شرک تو پا کے بھلا تیرا عمل سنت دے مطابق کیتا ہے یا کرنا ہے کہ نہیں. تے تیسری بات اخلاق بمعنی عادات. گل سمجھ لو نوٹ کر لو. منہ دا مٹھا ہوئے تے اندروں پرلے درجے دا کوڑا تے چھرا ہوئے وڈا نو اخلاق دا چنگا نہیں. اخلاق دا معنی ہے عادات. اودیاں عادتاں چنگیاں ہون اودا کریکٹر بے داغ ہوئے کریکٹر ستھرا ہوئے چنگا ہوئے او ہے اخلاق دا مالک. کیوں جی اے تین چیزاں ہو گیا نا. پہلی چیز بولو عقیدہ, دوسری چیز عمل, تیسری چیز اخلاق تے چوتھی چیز معاملات. ہاں عقیدہ بھی ہوئے محل دی سننا محل سنت سننا اسی کسی مسئلہ تے نہیں بیاس او جی میں تے جنت میں کہڑا شرک کرنا سنت دے مطابق عمل کرنا تے پیر پاویں ضرورت تو مطابق ضرورت تو بھی زیادہ اپنی باڈی دے مطابق کھولنے چاہیے. ہاں جی زیادہ نہیں. ہاں جی نہ کوئی زیادتی اسلام اندر جائز ہے تے نہ کمی بیشی. انہیں کی کہا سی پہلی حدیث اندر عرابی جان والے نے کیا میں کمی زیادتی نہیں کراں گا. دین ہوئی جڑا مکمل الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. دین تے وہ مکمل ہو گیا یہ اندر کمی بیشی دی اجازت کیونکہ شریعت سازی دا حق اللہ نے کسے فرشتے نو کسے نبی نو کسے جن نو کسے اپنے ولی نو نہیں دیتا. شریعت بن دیئے تے اللہ دے عرش تے بن دیئے. عرشہ والا آپ شریعت بناندہ ہے تے نبی دی کی ڈیوٹی ہوندی ہے وہ شریعت انہاں تک پہنچائی جاندی ہے تے اگے لوگاں تک پہنچاؤ. شریعت بنانا نبی دی ڈیوٹی نہیں. یہ تھے قرآن دے بھی خلاف حدیث دے بھی خلاف. لوگ مرضی نالی مسئلے بیان کی جاندے ہیں مرضی نال دین بنائی جاندے ہیں. بڑے افسوس ہوتا ہے بہت زیادہ افسوس. لوگ سوال کرتے رہندے نے کر صاحب ایس گل دا جواب دیو. لوگ انج کہندے نے میں کہا یار لوگ انج کہندے نے قرآن انج نہیں کہندا میرے نبی دی حدیث انج نہیں کہندی. لوگ کہندے رہن لیکن تانوں چاہیے میں کہا لوگاں نوں تے ڈر ہی نہیں لگدا رب دے اختیار اپنے کول لے لے. کیوں جی رب دے اختیار اپنے کول لے لے انہاں نے. حالانکہ یہ اختیار تے نبی دا بھی نہیں تے جڑا اختیار تو لے چھڑیا اپنی مرضی نال دین دے مسئلے بنائی جانا اپنی مرضی نال دین گھڑی جانا. قرآن دی آیتاں سامنے کھول کے رکھ دیو کہنے نہیں ساڈے مولوی نے نہیں دسیا ہے جی حدیثاں ساریاں بخاری مسلم ترمذی ساریاں حدیثاں کھول کے رکھو. کہنے گے جی ساڈے مولوی نے نہیں گل کہی. دسو مولوی نو رب بن لیا وہ شریعت وہ بناندا ہے. اللہ دے بندیا کوئی ماڑا کوئی تگڑا کوئی پڑھیا کوئی تھوڑا پڑھیا ہویا کوئی بچہ کوئی چھوٹا بڑا جی کوئی قرآن دی گل کرے تے حدیث دی گل کرے اوتھے سرے تسلیم خم کر جا. اوتھے اپنی مرضی نہ کر. مرضی کریں گا تے تیرا دین نال اسلام نال تعلق کمزور ہوئے گا بلکہ رہنا ہی نہیں کمزور کا. میں لفظ ذرا ٹھلے بولنا اس واسطے کہ کوئی بندہ مائنڈ نہ کرے محسوس ہی نہ کرے. بہت جچے تلے الفاظ نال میں بات کرنا اس واسطے توجہ فرماؤ ذرا. کیوں بھائی گل سمجھ آ گئی. بندے دا عقیدہ بھی صحیح ہے تے عمل بھی سنت دے مطابق ہے تے معاملات او دے جناب معاملات بھی صحیح نے تے اخلاق دا ہی گندا تے کوڑا ہے. وہ عورت والی حدیث سنی نا بار بار مولویاں کو گوانڈن ایک عورت ہے تے او نمازاں پڑھ دیئے ہیں جی روزے رکھ دیئے فرض تے زیادہ نفلی باتاں بھی نہیں کر سکتی زیادہ صدقہ خیرات بھی نہیں کر سکتی لیکن اخلاق دا بڑا چنگا ہے. آپ نے فرمایا ہیا فی الجنہ یہ جنت جائے گی. تے دوسری ایک عورت ایسی ہے جڑی صدقے خیرات بڑے کر دیئے نفلی باتاں بھی کر دیئے. کیوں جی فرض بھی پورے کر دیئے لیکن اخلاق بڑا گندا ہوتا.
آپ نے فرمایا ہیا فی النار، یہ جہنم اندر جائے گی، یہ جہنم میں جائے گی۔ اللہ اکبر، سمجھ آئی نا بات؟ سونیا ایک چیز بھی چارہ چیزاں چو نہیں، کیوں جی گل نوٹ کر لی نا، یہ بندے دی نجات ہو سکتی، سمجھ آگی نا؟ چارے چیزاں یاد کر لو بچیاں نو رکھا، ٹھیک ہے بھائی؟ سمجھ آگی نا؟ چلو میں کسے تو پوچھا چار چیزاں کیڑیاں دسیاں نے، کوئی دسے گا؟ پہلی چیز کیڑی ہے؟ عقیدہ۔ دوسری چیز عمل۔ تیسری چیز اخلاق۔ چوتھی چیز وہ تونوں تے ماشاءاللہ سن کے حفظ ہوئی جانا ہے، تو ہر چیز یہ حافظ کلے قرآن دا حافظ نہیں ہوندا، جڑا نبینا ہوئے وہ تے پورے ہر گل دا ہی حافظ ہوندا، ہر گل دا ہی حافظ ہوندا، کیونکہ انہیں کڑا بیک کے یہ ذہن تو کم لیندہ، اللہ ذہن سبحان اللہ۔ جی بھائی اگے چلو، توجہ فرمانا، تین عمل کرنے والا، تین اعمال کرنے والا، فرمایا میدان معاشر دے اندر انہوں عزت ملے گی، تے عزت ملے گی تے نجات بھی ملے گی۔ گل سمجھ آگئی نا؟ پہلا عمل کسے دی مصیبت نو دور کرنے والا، اللہ حشر دیاں مصیبتہ دور فرما دے گا، ہے جی۔ دوسرا تنگ دست نو مہلت دینے والا، ایک بندہ قرض لے گیا، وہ دیکھو نہیں دیتا گیا، غریبڑا آدمی، انہوں اور ٹائم اجے پھر بھی نہیں دے سکیا، ٹائم اور دے دیتا، تو انہوں پتہ چل گیا کہ وہ چارہ دے ہی نہیں سکتا، انہیں جو گا ہے نہیں کہ دے دے گا، انہوں معافی کر دیا۔ اللہ قیامت والے دن پوری مخلوق دے سامنے اللہ تعالیٰ تینوں معاف فرما دے گا۔ ہاں ہاں اے دوسری بات، عزت والے جنہ دے قیامت والے دن میدان معاشر دے اندر جن عمال دے کرنے والے نو عزت ملے گی، وہ تین عمل نے، کیوں جی؟ پہلا عمل کسے دی مصیبت نو دور کرنے والا، دوسرا میرے نبی دا طریقہ ہوتا سی، آپ اس طرح ہی بات یاد کروان دے سن، ہے جی ہاں، تین مرتبہ آپ اکثر بات نو دہران دے، کیوں جی؟ میرے نبی دا خطابت دا طریقہ، تو برکیف دوسری بات ہے جی تنگ دست نو مہلت دینے والا، تیسرا وہ بندہ ہے جڑا کسے دے عیباں تے پردہ ڈالنے والا، سونیا اور کسے اندر غلطی ویکھے وہ دیتے پردہ پا دے، اللہ قیامت آلے دن تیرے گناہ تے پردہ ہی ڈال دے، تیرے واسطے جنت دے بوئے کھول دے، ایک کام کریا کر سونیا، اے میں ہوا چوڑ دی گل ساڑا معاشرہ کے ہو جائے، اے میں اڑ دی گل سنی نہیں بغیر تحقیق تو، اب ویکھیا بڑا کاری بنیا پھرتا ہے، اے مولوی کدھرے آجی نمازی آجی عذاب رہندے نہیں کدھرے، لے اے میں تفسیر شروع کرنے لگ جائے الزام، اور جیڑا بندہ بغیر تحقیق دے کسے گل کو تسلیم کردہ ہے یا تبصرہ کردہ ہے، او دے تو بڑا لانتی جھوٹا انسان ہی کوئی لیکن اسے خیال ہی نہیں کیتا جاندہ ہے جی، لانت کا توق گالے چپا لینا لیکن زبان نو بند نہیں رکھنا، کیوں جی؟ سمجھ آگئی نا بات؟ اللہ دیا بندیا کسی اندر گناہ ویکھ لے، بغیر ویکھے تو تبصرے کرنے تے بہت بڑا الزام ہے نا، کسی اندر گناہ ویکھے کو غلطی ویکھ لمے انہوں چھپا لمے، اللہ قیامت والے دن تینوں اپنے قریب اتنا قریب کرے گا کہ اپنی رحمت والی چادر اندر ڈھانپ لے، اپنی رحمت دے اندر تینوں اللہ تعالیٰ چھپا لے گا، اللہ پوچھے گا میرے بندے فلاں گناہ کیتا ہے؟ جی اللہ سونے کیتا ہے، فلاں کیتا ہے، جی اقرار کرتا جائے گا، اللہ باہر کٹ کے نا پوری مخلوق دے سامنے، اللہ فرمائے گا اے میرا وہ بندہ ہے جن نے میرے مومن بندے دے گناہاں تے پردہ پایا سی، آج میں دے گناہاں تے پردہ پا کے اے دے واسطے جنت دے اٹھے بوئے کھول چھوڑے، گل سمجھ آگئی؟ آؤ بھائی اگے بات چلے گے، جی 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 میرے جناب خطاب دا پنجواں پوائنٹ آ گیا، 4 پوائنٹ میں بیان کر چھڑے، خطیب اپنے مضمون تیار کر دینے، پوائنٹ تیار کر دینے، پہلا دوسرا تیسرا چوتھا پنجواں، کیوں جی؟ اب صاحب اس طرح نا ہے جی پنجواں پوائنٹ ہے جی ابو داؤد شریف دی حدیث حسن صحیح درجے دی، میرے اور تواڈے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ، کہہ دو مل کے ذرا صلی اللہ ہو، جی جی ادھر میرے بنے ویکھنا سونے، میرے بنے ویکھے آج ذرا، ہاں جی داد ایک دوسرے تو لینی دینی بات، ٹھیک ہے نا؟ میں نے پتا تجھے بڑے مخلص بچے ہو ماشاءاللہ، بڑی محبت تواڈے اندر، لیکن
جی ایک منٹ ادھر ویکھنا ایک باری چلن دو میں ذرا ہے جی میرے تیرے پیارے محبوب پیغمبر حضرت محمد کہندے نے پرانے انداز نال کہہ دیو میرے اور جناب دے پیارے محبوب محمد دل دھریا صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی نے فرمایا جڑا قدرت رکھن دے باوجود غصے نو پی جاندا ہے اللہ قیامت والے دن انہوں اپنے کول بلان گے مجرمانوں تے پیش کیتا جائے گا کیوں جی انہوں اللہ بڑے وی آئی پی بڑے جناب پروٹوکول دے نال اپنے کول بلان گے بلایا ہویا مہمان خصوصی ہوئے گا نا اپنے کول بلا کے اللہ کریم فرمان گے حدیث دے الفاظ سنا دا جے حتی یخیرہ اللہ من الحور العین حتیٰ کہ اللہ اختیار دے دیں گے اے موٹیاں موٹیاں خوبصورت اکھاں والیاں پورا دی لائن لگی ہوئی ہے تینو اختیار ماشا جیڑی پسند کرے جیڑی تے تیرا دل آوے او لے جا وہ تیری ہوگی جدے تے ہاتھ رکھے گا تیرے نال ٹر پے جی غصے نو پین دا فائدہ اچھا میں ایک گل دساں اے جڑی قوت برداشت ختم ہو گئی ہے نا انہیں تباہ کرتا اللہ دی قسم صبر دا مادہ اگر پیدا ہو جائے ہے جی غصے نو پی جان والا قدرت رکھن دے باوجود آوے تے غصہ کر سکتا ہے ماڑے لیکن قدرت رکھن دے باوجود غصے نو پی گیا ہے قوت برداشت ہے جی برداشت پیدا ہو گئی ہے یقین جانو ایک تے آخرت اندر بھی ایڈا بڑا تیرا مقام ہونا ہے ایڈا پروٹوکول یار ساری مخلوق دے سامنے ہے جی حوراں دی لین لگی ہوئے گی اللہ فرمائے گا اینا چو تو غصے نو کنٹرول کرنا والا بندہ سے قدرت رکھن دے باوجود غصہ پیتا ہے جا اینا چو جیڑی مرضی ہے دل کر دے اللہ اکبر اللہ جی میرے سوڑے ویر اللہ ماشاء دا مطلب ہے جو چاہے گا جو تیرا دل کرے انہوں لے جا سبحان اللہ یہ دی ہو جائے گی حور جے دے بننے بیکھے گا جے دے جناب جے دے تے ہاتھ رکھے گا یہ دی ہو جائے گی اے بیکھو قوت برداشت پیدا کریں گا سونیا جناب 95% جرائم ختم ہو جان گے 95% جرائم جڑا ایدے تو ہی معاشرے اندر فساد بپائے معاشرہ برباد ہویا پہ آئے قتل و غارت ہے وہ برداشت دا مادہ نہیں کیوں جی اسے نو پینا کنٹرول کرنا کوئی معاملہ ہی نہیں ساڑے اس واسطے جرائم ہی جرائم نہیں جی میرے پیارے ویر اگلا 6ویں پوائنٹ دے اندر 3 حدیثاں بیان کرانگا لیکن منٹ 2 ہی لگن گے منٹ 2 ہی گل لمبی نہیں جناب ادھر 2 دی پوائنٹ گل سمجھیا جذرا پہلی حدیث مسلم شریف دی جناب اللہ دے دربار اندر ذرہ برابر نانصافی نہیں ہوئے گی ایدہ کی مطلب ادھر میں کھوک قیامت والے دن اس بکری نوی میدان اندر لے آندہ جائے گا وہ جانوران داوی جانوران تو بھی بدلہ لے آ جائے گا نا جڑی بکری سنگاں والی نے بغیر سنگاں والی بکری نو ماریا ہوئے گا قیامت والے دن سنگاں والی بکری تو سنگ ختم کر دیتے جان گے انہوں موڑی بنا دیتا جائے گا موڑی بکری نو سنگ عطا فرما دیتے جان گے اللہ فرمائے گا ان بدلہ چکا لے بدلہ لے لے جناب اتھے معاملہ رفع دفع ہو جائے گا انسان تو تے اشرف المخلوقات تینوں کیویں بغیر حساب کتاب دے زیادتی کی تیئے کسے نال ایویں بغیر پوچھ دس دے تینوں جنت دے دیتی جائے گی نا 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 تیری نجات ہوئے گی مگر اتھے انصاف نال
ترازو تلن گے نیکیاں دے ذرہ برابر کسے نال زیادتی نہیں ہوئے گی۔ اگلی بات ترمذی شریف دی حدیث ہے، ایک بندہ کے کہندا ہے وہی گل پوچھدا ہے جڑی عرابی نے پوچھی سی سونیا میری نجات کیویں ہوئے گی، مینوں ایہو جا مسئلہ ہی بدلا دیو۔ میرے نبی نے فرمایا قل ربی اللہ، اے گل کہہ دے قل ربی اللہ، کہہ دے میرے صحابی کہہ دے میرا رب کون ہے؟ قل ربی اللہ، میرا رب کون ہے؟ یہ کہہ دے اللہ میرا رب ہے، ٹھیک ہے میرا رب کون؟ اللہ۔ ثم استقم، بس دے تے ڈٹ جا، اتنے ٹکڑے ہو جان تیرے جسم تے بکھرے بخیر دیتے جان، مگر ربی اللہ کہن تو باز نہیں آئے گا تے جا تیری نجات ہو جائے گی، تینوں جنت۔ ترمذی شریف دی کو اور حدیث آگئی وہی صحیح حسن صحیح حدیث ہے، او دے اندر ایک بندہ کہندا ہے سونیا میری نجات کیویں ہوئے گی؟ سن ذرا، آپ نے اپنی زبان بنے اشارہ فرمایا، اللہ دے نبی فرمایا اپنی زبان نو کنٹرول اندر رکھ۔ دوسری بات اپنے گھر اندر زیادہ رہنے دی عادت پا، ایویں نہ بات رہا کر منہ چک، کیوں جی بغیر مطلب دے باہر نہ نکل۔ اگر کدھر کام ضروری جانا ہے نا مطلب سے جانا ہے سیدھا کام جا تے کام کر کے واپس اے جی نجات دا گر، کیوں جی باہر نکلے گا بغیر مقصد دے کوئی نہ کوئی گناہ ہی کرے، اس واسطے کر رہن دی عادت پا۔ تیسری بات میرے نبی نے فرمایا اپنے گناہاں تے رویا کر، اللہ اکبر، اللہ تیری نجات ہو جائے گی۔ اگلی حدیث جناب 7واں پوائنٹ میرا آ گیا یہ دے اندر جناب، اللہ اکبر جی 7واں پوائنٹ، اللہ دے پیارے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا ارشاد گرامی، یہ بھی صحیح حدیث ہے، پیارے نبی نے فرمایا قیامت والے دن میدان معاشر دے اندر اللہ دی عدالت لگی ہوئے گی، بندہ اللہ دے سامنے پیش ہوئے گا، 4 سوالوں دے جواب دیتے بغیر بندہ اتھو قدم نہیں اٹھا سکے گا۔ 4 سوالوں دے جواب یاد کرو۔ پہلا سوال ہوئے گا عمر کتھے گزار کے آئے، کیویں گزاری ہے، عمر تینوں دیتی کیویں گزاری ہے۔ دوسرا جی علم دے مطابق عمل بھی کر کے آئے ہیں کہ نہیں، اللہ علم دے مطابق تے علم دا مطلب ہے کہ 10 سال بندہ مدرسے پڑھے تے پھر علم ہے، اے نہیں علم جڑا ہوں پڑھ دے پہ بھی تے علم ہے نا، ہاں اے بھی علم ہے سونیا، اس علم دے مطابق، کیوں علم دا مطلب ہے جان رہے ہو نا، گلاں دا پتہ لگدا پیا نا، یہ دے مطابق عمل کر کے آیا کہ نہیں دس۔ تیسری بات دولت کیویں کمائی ہے تے کتھے خرچ کیتی ہے، یہ پوچھو سوال ہوئے گا، اگر جواب نہ آیا تے قدم اتھو نہیں ہٹا سکے گا اللہ دے دربار ہے۔ تیسرا سوال ہوگا، سمجھ آئی نا بات؟ دیکھو مرضی نال تو خرچ نہیں کر سکتا تے اپنی مرضی نال حلال حرام دی تمیز ہے جی کیتے بغیر کما بھی نہیں سکتا، ٹھیک ہے جی حرام کمائی کما کے آ گیا تے جواب کی آنا ہے، نہ تیری حج قبول، نہ تیری نماز قبول، نہ تیرا روزہ قبول ہے جی، کوئی عمل قابل قبول ہی نہیں سونے ہاں اگر تو ہے جی روزی حلال نہیں کماندا، اپنے بچیاں نو حلال روزی اگر نہیں کھواندا تے پھر اتھو حافظ محمد یحییٰ عزیز میر محمدی جیسے رب دے ولی پیدا نہیں ہونے۔ ہاں سونے اتھے دولت آ گئی نا پھر بندے دا دماغ ہے جی قارون جیسا ہو جاتا ہے، اللہ ماشاءاللہ چند بندے گڑھ کے نا اللہ ماشاءاللہ، پھر بندہ سنبھالیا نہیں جاتا، یہ جتھے دل کرے 2-10 کروڑ ایویں اپنا نام بنا تے جو ضرورت دی جگہ تے ہے جی مسجد مدرسے واسطے حسب توفیق جی 100 روپے حسب استغفر نہیں اللہ توفیق دیندہ، کیوں جی دیکھو یہ پوچھ ہونی ہے کہ دولت کمائی کیویں اور خرچ کتے کر کے آئے ہیں،
فیصلہ آباد ایک بندہ دی بیٹی دی شادی سی 3 دن کولڈ سٹوریجاں چوں جڑے مہماناں نوں پھل پیش کرنے سن 3 دن پھل ٹپ دے رہے کہری ڈبیاں تے ڈالیاں تے 3 دن پھل اپنے داماد نوں انہاں نے جناب کاراں وی دتیاں کوٹھیاں وی دتیاں ایک فیکٹری دے دی دولت مند بندہ سی انہاں دے محلے چوں میں نہیں گیا مینوں نہ کوئی سمجھدا پھرے ایک مولوی صاحب وہ بیچارہ سیدھا سادہ مولوی ساڈے ورگا ہوندا تے اوتے کوئی کھڑاک ہوئے پے ہوندے کیونکہ حدیثاں دے بعد چ پڑھیاں نے نا آ قوت برداشت دا مادہ پھر قوت برداشت تے ہونی سی کوئی کھڑاک ہی ہو جانا سی او مولوی نے کیا حاجی صاحب مسجد بندی ہے کوئی کرو تا 100 روپیہ کڈ کے نا وہ ارباں پتی بندہ اس دور چ ارباں پتی بندہ 100 روپیہ کڈ کے کہندا جی حسبے پھر یہو جے کام ہوندے نے دولت آ جاوے پھر دین دون والی سلام والی گل نہیں پھر تے بس بندہ ہے جی اپنی مرضی دا ہی ہودا دین مرضی دا اسلام مرضی دی نیکی مرضی دا اللہ معاف فرمائے اللہ ایسی دولت ساڈے کسے نوں بھی نہ عطا اللہ دولت دے تے صدیق اور حضرت عمر فاروق جیسی سیدنا عثمان عبد الرحمن ابن عوف جیسی دولت جی میرے سونے ویر کہو جی تیسرا سوال دولت کمائی کیویں تے خرچ کتے کر کے آیا تے چوتھا سوال کیڑا ہے اے تو اپنے جسم نو کتے کھپا کے آیا ہے حرام جگہ تے کھپاندا رہے یا حلال جگہ گل سمجھ گئے اگلی بات چلیے اگے جناب 8واں پوائنٹ حدیث دا امام احمد بن حنبل ترمذی شریف اور اس طرح ابن ماجہ حدیث دیاں 3 کتاباں اندر صحیح حدیث ہے جناب حضرت معاذ بن جبل سارے کہو رضی اللہ تعالیٰ میرے نبی دے صحابی نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ اللہ دے نبی کو لے عرض کر دے رہے سونیا میری نجات کیویں ہوئے گی کیوں جی میدان معاشر میں نجات کیسے ممکن ہے ٹاپک کی کوئی رہے گا گل سمجھ آ جائے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 ارکان اسلام بیان فرمائے پہلی حدیث اندر بخاری اندر سن چکے ہیں نا بخاری دی پہلی حدیث اندر تے جناب 6ویں نمبر تے میرے نبی نے فرمایا روزہ جہنم دی آگ تو ڈھالے روزے دار نو اللہ جہنم وچ نہیں سٹے گا روزہ ڈھالے سونیا ڈھال جہنم دی آگ تو جناب 7ویں پوائنٹ تے میرے نبی نے اس جناب 8ویں پوائنٹ دی 7واں اس ایک حدیث اندر ایک پوائنٹ اندر 8 پوائنٹ بیان ہوئے 7ویں پوائنٹ تے اللہ دے نبی فرمایا صدقہ گناہ خانوں ایویں بٹا دیندہ ہے جمیں پانی آگ نو بجھا دیندہ ہے کتنی پیاری بات ارشاد فرمائی تو کوئی یہ بھی نہ سمجھ لوے صدقے دا لفظ آیا نہیں تے دل ہلے نہیں لوگاں نے ہاں جی لفظ یہ بھی دل ہلنے بند ہو جانا ٹھیک ہے نا کوئی یہ نہ سمجھے کہ صدقے دا لفظ بولیا میں دے حدیث سنائی تے شاید صدقہ کو اکٹھا کرنے گے مدرسے واسطے کو فنڈ لین گے یا اتھوں واسطے یا کسی نہیں بالکل بے تڑک ہو جو ہے دل چو سارا دل صاف کر کے بھیجو تاکہ میری گل تے سن سکو نا تسی یہ بھی سوچ دے رہو صدقہ اور کدو باری آنی میں کہہ کے ٹر جاتا تسی یہ بھی سوچ دے رہا جی بھائی صدقے دی گل کیتے تے مولوی صدقہ اکٹھا کرے گا اللہ خیر کرے بھئی اللہ جی پیارے بھائی یہ نہیں آئے میں نے اپنے کولوں نہیں بنائی جانے پڑھو سوچا اپنی جڑیاں ذہن حاضر کرو ہیں جی جناب ایسی کوئی بات نہیں میں عرض کیتا جناب 8ویں بات میرے نبی نے اس 8ویں پوائنٹ دے اندر 8ویں بات ارشاد فرمائی جس ویلے رات تیرا تو ڈھل جائے تے نفل پڑھیا کر میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نال قرآن پڑھے قرآن مجید جناب سورہ سجدہ دی سجدہ تلاوت فرمائی آپ فرماتے ہیں جی فرمایا اللہ کریم نے ان لوگاں دی تعریف ان لفظاں بیان فرمائی ہے تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم يدعون ربهم جی
جی اے بندے اپنے بستریاں تو الگ رہندے نے، اپنے پہلوਆਂ نو بستریاں تو الگ رکھتے نے، کہندے کی نے، کردے کی نے، جا کے یدعون ربهم یدعون ربهم یدعون ربهم، اپنے اللہ نو پکار دینے، پکارن دا انداز کیے خوفا و طمعا، اللہ کو ڈر دے بھی نے، اللہ دی رحمت دی امید بھی رکھ دینے۔ یہ جی سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما دینے، اگر اللہ اعلان فرما دین کہ سارے دے سارے لوگانو جنت الاٹ کر دینی ہے، ایک بندہ جنو جہنم اندر سٹنا ہے، حضرت عمر فرما دینے اتنا ڈر لگ دائے، اتنا ڈر لگ دائے، شاید وہ جہنم میں جان والا میں عمر ہی نہ ہوا۔ اگر اللہ اعلان فرما دین سارے دے سارے لوگانو جہنم رسید کر دیاں گا، نبیاں تو بعد جتنے لوگ آئے سب جہنم اندر چھوڑ دیاں گا، سارے آنو جہنم دا بالن بنا دیاں گا، ایک بندہ جنو جنت ملے گی۔ حضرت عمر فرما دینے میں اللہ دی رحمت دی اتنی زیادہ امید کرنا، شاید وہ جنت جان والا میں عمر ہی نہ ہو۔ گل سمجھ آگئی نا؟ الایمان بین الخوف والرجاء، ایمان خوف اور امید دی درمیانی کیفیت نو بول دے رہے۔ امام بخاری نے باب جو بنے اپنی صحیح بخاری اندر الغرض میں درز کر رہا، میرے تیرے پیارے محبوب پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تو اگلی آیت بھی پڑھی ہے، فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ جی اللہ نے جنتیوں ان چیزاں تے عمل کرنے والے ہو تو ہڑے واسطے جنتاں دے اندر یہ خوجیاں نعمتاں چھپا رکھیاں نے، کسے دل اندر انہاں دا خیال نہیں گزریا، کسے کان نے سنیاں نہیں، کسے آنکھ نے ویکھیاں نہیں، یہ خوجیاں نعمتاں اللہ نے چھپا رکھیاں نے، پر ہون گیا کنہ واسطے جزاء بما کانوا یعملون، یہ تو اڈے عملہ دا بدلہ ہے بیٹے، خاموشی نہ ذرا، جتھے نا سبحان اللہ دی ضرورت ہو میں ایوے کڑکار نہیں پائی جانے۔ جی میرے پیارے ویر، یہ تو اڈے عملہ دا بدلہ ہے نا، اللہ کریم فرمان گیا الغرض اگلی بات آ گئی، 9واں پوائنٹ آ گیا۔ حدیث بہت ساریاں کتاباں چاہتی ہے، امام حاکم نے نو صحیح آکھے آئے، امام مسلم دیاں شرطاں دے مطابق پوری اترنے والی حدیث ہے۔ حضرت بریدہ میرے نبی دے صحابی حضرت بریدہ الحصیب الاسلمی رضی اللہ تعالیٰ، حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ، حضرت بریدہ فرماتے میں اللہ دے نبی کو لو آپ سنے آئے، حضور نو اے بات ارشاد فرما دیا گویا سنیا، سورہ البقرہ دا علم حاصل کرو، کیوں جو ادا علم حاصل کرنا باعث برکت ادا چھڑ دینا حسرت۔ میرے نبی نے فرمایا باطل لوگ ادا مقابلہ کر ہی نہیں سکتے، باطل لوگ ادا مقابلہ کر ہی نہیں سکتے، کر ہی ہاں جی کیوں جی جملے تے غور کیتا ہے نا پورا زور دے کے، باطل لوگ دا مقابلہ کر ہی نہیں سکتے۔ باطل لوگ کون شیاطین شریر جن، آج جادوگر قسم دے لوگ کیوں جی، کسے جادوگر دا جادو تیرے کار سے نہیں چلے گا جتے سورت بقرہ دی تلاوت ہوتی ہے، کوئی شریر جن نقصان نہیں پہنچائے گا، شیطان دا تیرے گھر اندر تسلط نہیں جام سکتا اگر تو سورت بقرہ دی تلاوت کر۔ اے ٹھیک ہے موبائلہ تے کمپیوٹر تے یا ٹیپ ریکارڈر
ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਤੂੰ ਸੂਰہ ਬਕਰਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਲਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਚੱਲਦੀ ਰਵੇ ਘਰ ਅੰਦਰ। ਕਿਉਂ ਜੀ? ਖੈਰੋ ਬਰਕਤ ਹੈ, ਜਾਇਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਮਗਰ ਸੋਹਣਿਆ ਗੁਜਰਾਂ ਵਾਲੇ ਤੇ ਆਬਾਸੀਆ جڑا آپ پڑھنا لطف آئے گا نا، جے تو آپ پڑھے گا نا سورہ بقرہ دی تلاوت کرے گا، جڑی اس ویلے آسمانہ تو سکینیت اور آسمانہ تو روحانیت تیرے تے نازل ہونی ہے، وہ ٹیپ جی لگے یا موبائل تے لگے ہاں جی وہ قرآن دی تلاوت نہ ہو گال نہیں پڑھنی۔ سمجھ آئی بات؟ آپ پڑھ آپ اگر قرآن صحیح نہیں آندہ تے ہر مسجد چکاری باری ہونی۔ کیوں جی؟ 70 سال دی عمر 80 سال دے کئی لوگاں نے میرے نبی دے دور چ کلمہ پڑھیا، بڑھیا نے کلمہ پڑھیا، لیکن کلمہ پڑھن تو بعد قرآن دے قاری تے حافظ بڑھے۔ کیوں جی؟ سوڑیا تے کم بھی بڑا آسان ہے، جے تو ادھا گھنٹہ روز قرآن پاک نو دے میں اللہ دی قسمیں تو جس عمر چ بھی یہ قرآن دا حافظ دے قاری بڑھ جائے، جو ٹائم نہیں دینا تے پھر تے نہیں آتے نہیں آئے قرآن پاک نہیں پھر لگ اسی اس لفظ نہیں سدھے کر دے، مولوی ہو کے نہیں سدھے کر دے لفظ دے باقی آدھے کر دے۔ اللہ اکبر، اللہ تھجیاں بکھیری جانے قرآن دیاں اتے دیکھ کے اگر قرآن دی ایک ایت بھی جیڑا مولوی ہو کے نہ پڑھ سکے پر تو اڈا علامہ تسی کہندے ہو علامہ استغفر اللہ جیڑا پورے مسلک واسطے علامہ سمجھ دے پورے مسلک واسطے داغ دھبا پورے مسلک واسطے بدنامی دا باعث ایک قید قرآن دی ہوتے بے کے نہ آرے شرم نہیں آندی ہو جے بندے نو علامہ کہنا۔ سید سبتین شاہ صاحب پھر سچائی پڑھ دیتے کہندے نے کہ بند کرو پھر انہاں مدرسیاں یونیورسٹیاں نو، اگر ایک ہو جے جاہل تو جڈ لوگاں نو علامے بڑھا کے ساڑھے سراں تے بٹھا دینا تے پھر بند کرو مدرسے مسجداں ہیں جی، پھر ساریاں یونیورسٹیاں بند کر دو۔ اس واسطے نہ چیزہ دا خیال جے دوسرا نہیں کرنا تے کون کر سکتا؟ اگر کوئی مولوی گال کرے گا حسد کر دے ساڑھ یہ دے چاہ صدالی تیری گال، اگر کسے نو پڑھان دا بال سکھاوے کسے نو کبھے یارہ لفظ صدے کر لے قرآن پاک اللہ دے بندیا تم ایک تے آنا قرآن صدے کر قرآن دے لفظ صدے کر تے اے حسد یہ دے جسد کتو آ گیا۔ اللہ نے سینہ انشاءاللہ صاف رکھے اللہ دے فضل نال اللہ دی مہربانی نال انشاءاللہ۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ فرمان دے سن بڑے بڑے گناہ میرے نام اعمال سے درج ہوں گے قیامت والے دن، میدان معاشر اندر میرا نام اعمال کھلے گا، کافی بڑے گناہ لکھے ہوں گے، ایک گناہ سرے تو درج ہی نہیں ہوئے گا وہ غیبت تے چغلی والا، یعنی حسد تو پاک سینے والے انو جنت اے سن اللہ دے ولی گل سمجھ لو نوٹ کرو میری باتاں جی جی میرے ویر توجہ فرمانا میرے نبی نے اتنی بات ارشاد فرمائی کہ باطل لوگ دا مقابلہ کر ہی نہیں سکتے۔ یہ دے بعد میرے نبی نے تھوڑی دیر بعد پھر ارشاد فرمایا کہ سورہ البقرہ اور سورہ آل عمران دا علم حاصل کرو، کیوں جو یہ دونوں سورتاں قیامت والے دن دو بادلوں کی صورت میں دو بادلوں کی شکل میں یا دو صاحبانوں کی شکل میں یا خوبصورت پرندوں کی ٹولیوں کی شکل میں یہ آئیں گی، ان کے پڑھنے والے پر سایہ فگن ہو جائے گی، قیامت والے دن حشر دے میدان اندر کوئی سایہ نہیں ہوئے گا، جناب صورتاں سایہ کر لین گیا سونیا جدوں کہ اتنا سخت دن ہوئے گا۔ حدیث پاک اندر آندہ ہے سورج قریب آ جائے گا میل برابر، میرے نبی نے فرمایا میل برابر سورج قریب آ جائے گا۔ وقال سلیم بن عامر رضی اللہ تعالی حضرت سلیم بن عامر فرما دینے فواللہ ما ادری فواللہ ما ادری اللہ دی قسم میں نہیں جاندہ اس
زمین دی مسافت والا میل مراد ہے یا اس سرمے دی سلائی جدنا سرما لگایا جاندہ ہے عربی جو نوی میلی بول دینے کیوں جی عربی جاننے والے لوگانو بتائے جی وہ کہندے نے میں نو نہیں پتا اس سرمے دی سلائی والا میل ہے یا زمین دی مسافت والا میل ہے اللہ اتنا قریب سورج آ جائے گا لوگ پسینے اندر شرابور ہونگے اس ویلے دونوں صورتیں کے سایہ کر لین گیاں جی 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 توجہ فرمانا ذرا اور جناب توجہ فرماؤ ذرا ایویں جناب یہ دے بعد کی ہوئے گا یہ قرآن پڑھنے والا جدوں قبر چوں اٹھے گا یہ دی قبر پھٹے گی قبر چوں نکلے گا قبر جو اٹھے گا کمزور تے لاغر انسان دی طرح ہوئے گا یہ دے کول قرآن آ جائے گا کہے گا میں نو پہچانے آئے یہ بندہ کہے گا نہیں وہ کہے گا میں او جن نے تے نو گرم دوپہراں دے اندر پیاسا رکھیا اتنا شوق تیرا پیاس لگی ہوندی سی پانی پین واسطے اگے نہیں ہوندا سے گرمی ہوئے سردی ہوئے روزہ رکھیا ہویا ہے کیوں جی پیاسا رکھیا نا تو قرآن ہی پڑھی جاندا سے کیوں جی گرم دوپہراں دے اندر جنے تینوں پیاسا رکھیا راتاں نو جنے تینوں جگا کے رکھیا جی جاگ دے پہ ہو نا راتاں نو جگا کے رکھیا میں ہر تاجر اپنی تجارت دے پیچھے ہوندا ہے تجارت دے پیچھے ہوئے گا تو دی تجارت چلے گی نا آج تو اپنی تجارت دے پیچھے او دے سچے ہاتھ دے اندر ملک تھما دیا جائے گا کھبے ہاتھ اندر دوام ملک تو کی مراد وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا جنتیا جب تو دیکھے گا ثم رأیت اور پھر اپنی نگاہوں کو اٹھائے گا یعنی جدر بھی دیکھے گا نعیما وملکا کبیرا نعمتہ ہی نعمتہ تے بہت بڑی سلطنت بہت بڑی سلطنت کیڑی جنتی ہوئی جیڑا آخری درجے دا جنتی ہوئے گا نا جیدے عمل سارے تو کاٹو ہوئے ارباں تے کھرباں جنتی گل سمجھا جی ارباں کھرباں جنتی اور جیدے عمل سارے جنتیاں تو کاٹو ہوئے نا ادنا درجے دا جنتی او دی جنت کتنی ہوئے گی اے پوری زمین اگر 10 مرتبہ شمار کر لیا جائے 10 میری ناپ لیا جائے اتنی تیری ادنا درجے دے جنتی دی جنت ہوئی گی ہاں نہیں ملکن کبیرہ کیا ہے او دی سجے اتندر کی تھما دیتا جائے گا ملک تے ملک بھی ملکن کبیرہ بہت بڑی سلطنت تے کھبے اتندر دوام تو کی مراد ہمیشہ نہ تیرے موت نہیں آئے گی جنت پکی تیری جنت اندر ہی رہیں گا یہ نہ ختم ہونا آلہ جان ہے دوام سبحان اللہ جی 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 اس واسطے پھرے دے سار دے ہوتے قرآن پڑھنے والے آ قرآن سننے والے آ پھر قرآن پڑھنے والے دے سار دے ہوتے بڑا ہی وقار والا تاج رکھ دیتا جائے گا یہ دے والدین جنت دے ہلے پہنائے جان گے جنت دے کپڑے سے بے تن فرمائے جان گے پہنائے جان گے یہ پوچھن گیا کپڑے سن کیوں پہنائے گئے والدین کہن گے جناب دسن والے کہن گے آکھن گے تو اپنی اولاد نو اپنی بیٹی نو جامعہ اشرف البنات دے اندر اپنے بیٹے نو جامعہ محمدیہ فلان فلان مدرسے دے اندر اپنی اولاد نو قرآن
سکھن واسطے لگایا سی اج ہن تیرا تہاڈا پروٹوکول اے قرآن دے کاری قرآن پڑھنے والے دے ہاں جی والدین دا اتنا زیادہ پروٹوکول ہوئے گا اللہ کریم اس قرآن دے کاری نو آکھن گے سونیا ہن پڑھدا جا جنت دے سینے چڑھتا جا جتنی دیر تک پڑھتا رہے گا جنت دے درجے چڑھتا ہی رہے گا خواب وہ جلدی جلدی پڑھے یا ٹھہر ٹھہر کر پڑھے اللہ اکبر اللہ میں جدو حدیث پڑھ دیا اتنے پہنچیا نا میں کہتے پھر مصری کاری بن جائے گا جڑا دو ایتا تے ادھا گھنٹہ لا دینا اللہ اکبر اللہ جویں مرضی انہوں اختیار ہوئے گا پاویں ٹھہر ٹھہر کے پڑھ پاویں تھے خطیب ایشیا بن جا کیوں جی خطیب ایشیا بن جا ایک ایک جملے تے 15-15 منٹ اللہ اللہ اکبر اللہ پڑھتا رہ چڑھتا رہ جتنی دیر تک پڑھتا رہے گا جنت دے درجات چڑھتا ہی رہے گا واہ 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 یہ ہے جو تفسیر وَوَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا ہاں جی مزے لے لے کے مزے دے دے کے لطف لے لے کے لطف دے دے کے قرآن پڑھیا کر اللہ نے میرے نبی نو فرمایا جدو ساری رات دا قیام کرن لگ گئے اللہ نے فرمایا نا سونے بھی میرے محبوب یا ایوہ المزمل قم اللیلہ الا قلیلا نصفہو وانقص منہ قلیلا میرے سونے نبی ادھی رات جاتی رات نالو تھوڑا یا منہو ادھے نالو بھی گھٹ منہ قلیلا قرآن پڑھیا کر مگر پڑھیا وقت تھوڑا لا لیا ہاں جی جناب ایتا تھوڑیاں پڑھ لیا کر جی مگر جناب سونیاں پڑھنا ہے تے ٹھہر ٹھہر کے پڑھنا ہے وَوَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا اے جیدہ ترجمہ تے بہو آگے چلیے بھائی جناب 10ویں پوائنٹ اندر تھکتے نہیں گئے اگر تھک گئے تو میں اتھی بات کر دینا کیوں جو میں اور جو کہتے ہیں انہ کی پاڑے 2 اکھیاں ہیں اگر ماڑا جاوی سستی کسی بندے دے چہرے تے نظر آئی بس اتھے میرا سٹاپ ہو جانا اگے بات نہیں چلی میں بہانہ ہی بنانا تقریر بند کرنا بہانہ ہی بنانا اچھا جناب ادھر ویکھیا اوویں تے تسی بند نہیں کرن دینی ہے جی میں بہانہ بنا کے بند کر کے ٹر جاؤں گا اچھا ادھر ویکھو جی 10ویں پوائنٹ اندر بخاری اور مسلم دیاں بہت ساریاں 5-7 حدیثاں دا خلاصہ ادھے منٹ اندر منٹ پورا بھی نہیں ہے جی ویکھو جلدی نال میں ادھر ویکھو جیڑا منکر حدیث یا ختم نبوت دا منکر انہوں دی نجات نہیں ہوئے گی کیوں جی سمجھ آگئی نا منکر حدیث جی میں قرآن پاک دا منکر کافر تے مرتد تے جہنمی ہے نا کافر ہے پرلے درجے دا ایویں حدیث پاک دا منکر بھی کافر ہے اوڈا بڑائی کافر ہے اوڈا بڑائی جہنمی ہے منکر حدیث اللہ دے بدیا قرآن پاک نو یہ کنے دسیا کہ اللہ دی کلام ہے کنے دسیا نبی پاک نے کیوں جی حدیث جو ہی پتہ لگ گیا ورنہ میں نو خود تے نہیں تو انو تے نہیں کسے نو قرآن پاک جبریل آٹی پڑھا کے چلے گئے کیا کہہ گئے ان کے اللہ دا کلام ہے نہیں میرے نبی دی حدیث تو پتہ لگ گیا کہ قرآن اللہ دا کلام ہے یہ کلام اللہ ہے کیوں جی تے پھر حدیث انہوں نہیں بننے گا تے قرآن نو کتھوں مان لیا تیرے کو کی دلیل ہے کہ قرآن دا کلام اللہ ہونا ثابت کرے حدیث نو اگر چھاڑ دے کیوں جی اے جے بات اگلی بات سنو متفقن علیہ روایت بخاری اندر مسلم اندر موجود جی میرے پیارے پیغمبر جناب محمد دل ٹھر جائے کلیجے ٹھنڈ پہ جائے جناب دروداں دی چھنڈ پہ جائے کر لو ضروری بات کر سکتے ہو مرضی چلنی ہے ہر بندے دی مرضی اگر تہاڈی مرضی نہ چلے تو آنا ہی کرو یا اتنے آن کے کرنی ہے اتنے آن کے کر لو پہلے تسی کر لو پھر میں کر لاں
میرے ویر ایک ویری نہیں دو ویری نہیں کوئی تقریباً 70-80 ویری تسی ادھر نو ویکھیا ہے ادھر نو ویکھیا گل کیتی ہے یا تو یا اپنے آپ دا تو پتہ ہوئے گا میں غیب تے نہیں جاندا کیوں جی اگر نارمل شخص کہیں نہیں بھی ہوندے تے پھر بندہ ہے توے لاندا پھر کیوں جی اس واسطے میں نے اس گل دا پتہ پر کیف اگرچہ صحیح ہوئے تو انشاءاللہ امید ہے میرے بیان ختم کرنے تک میرے والی ویکھن گے ٹھیک ہے نا جی 70-80 ویری دوسرے پاسے نہیں ویکھن گے یار ایک ویری ہویا 2 ویری ہویا 10 ویری ہویا 20 ویری ہویا یار پورے بیان اندر 1 منٹ اندر 10 ویری آئی شریک بھائی جانی کہ ادھر ویکھی جانا کو یہ تے بالکل ہی ہے ہاں جی اخلاق دے ضابطے دے خلاف ہے کیوں جی پھر بندہ تقریر لیکن میں تے پھر بھی استاد دا چڑھا ہویا کیا کہندا خطیب بات اس واسطے میں تے بات جاری رکھی ہے بالکل بے پرواہ ہو کے ہاں جی میں ادھر پھر بھی نظر چلی جاتی اسی یہ جے بندے تو نظر ہی کو آ کے رکھنے ادھر کر کے انج لنگ گئی نظر انج لنگ گئی کیوں جی انج ویکھ لیا انج ویکھ لیا ایک دو باری ویکھی دا ویکھی دے جی ویکھیے تے پھر تقریر نہیں ہوندی کیوں جی تے پھر بھی نظر پہ ہی جاتی نظر جو ہوئی کدھر پھر پہ جاتی پھر مصیبت بن جاتا ہے بندہ اس واسطے سمجھانا ہی پہتا ہے لو جناب الغرض میں کھونا جناب 11ویں پوائنٹ دے اندر حدیث بخاری اور مسلم دی کیوں جی عن عائشہ رضی اللہ تعالی حدیث امی عائشہ تو روایت کیوں جی امی عائشہ امی عائشہ دا نا جاندہ میرے استاد جی تے ادھا تے پونا گھنٹہ کے چل ہی نہیں سکتے سن امی کردے رہ جاندے پھر اللہ نے اعزاز بھی کتنا بخشے آئے 17 رمضان نو میری امی عائشہ دی وفات 17 رمضان نو میرے خطیب شیعہ استاذی المکرم قاری عبدالحفیظ فیصلہ آبادی دی وفات 17 رمضان نو امی ساری زندگی امی عائشہ دی عظمتاں بیان کرنے والے ماں دیاں قدماں وچ جا ستے جی پھر امی دا نا ہے پھر خطیب شیعہ دا سب تو پہلا شاگرد جو دنادہ طالب علم قاری محمد یعقوب ہویا اس واسطے انہیں تے تھوڑا جا ٹچ نہ دئیے تے پھر شاگرد ہونے دا حقی دا نہیں ہو سکتا جی اچھی عظمت ہے امی عائشہ دی اچھی عظمت ہے اچھی عظمت ہے اچھی عظمت ہے امی عائشہ دی جڑی ہر مومن دی ماں دسے صدیقہ مطہرہ منورہ دسے صدیقہ مطہرہ منورہ دسے حبیبہ حبیب خدا دسے اچھی عظمت ہے اچھی عظمت ہے امی عائشہ دی اچھی عظمت ہے امی عائشہ دی یا اللہ کا یا محمد پیغام آیا امی عائشہ تے رب دا سلام آیا تطہیر دی چادر دی جگمگ تطہیر دی چادر جی دی جگمگ پوری دنیا تے روشن زیاد سے اچھی عظمت ہے امی عائشہ دی ہے اللہ کا یا محمد پہ ایک دو نہیں یہ بھی بخاری مسلم 5 تو 7 حدیثاں دا ترجمہ ہے جہاں قاری صاحب نے 2 مصرے اج بیان فرمایا واہ جی واہ جی اے اللہ کا یا محمد تھوڑا جا ٹچ دے دئیے پیارے نبی نے فرمایا حضرت عائشہ تو روایت ہے آپ نے فرمایا عائشہ جبریل میرے کولے 2 مرتبہ خواب دی حالت اندر نبی دا خواب بھی وہی ہوتا ہے خواب دی حالت اندر 2 مرتبہ آئے بخاری دی حدیث ہے 2 مرتبہ جبریل آئے ریشمی غلاف دے اندر ایک شکل و صورت لپیٹ کر کے جنت دے ریشمی دباج دے ریشمی غلاف دے اندر لپیٹ کر کے لے آندے سن آکے جو کھول کے کہندے سن یا اللہ کا یا محمد یا اللہ کا یا محمد سونے اونجتے ساریاں بیویاں توڑیاں توڑے واسطے بنائیاں مگر عائشہ دی تخلیق توڑے واسطے عائشہ نو بنایا توڑے واسطے گیا
عائشہ دا گلگارا تواڈے واسطے عائشہ نو پیدا ہی تواڈے واسطے کیتا گیا میرے پاک محمد جی جی اللہ دے نبی فرما دینے عائشہ او شکل و صورت تیری ہی ہویا کر دی سی تے خواب تو آپ بیدار ہوندے آپ فرما دے اگر یہ اللہ دی طرف ہوئے تے اللہ اس خواب نو ضرور پوریاں فرمائے گا نبی دا خواب ہی ہوتا نا پورا ہویا پھر ہے جی 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 ہن سمجھ آئے گی شیر دی یا لکا یا محمد پیغام آیا امی عائشہ تے رب دا سلام آیا یہ تطہیر دی چادر دی جگمگ پوری دنیا تے روشن زیاد سے اچھی عظمت گئے بول ذرا اچھی عظمت گئے امی عائشہ دی صورت نور دی جدوی تلاوت ہوئے امی عائشہ دی روشن صداقت ہوئے قاری جگ وچ امی عائشہ دا حافظ جگ وچ قاری جگ وچ امی عائشہ دا ہر حال وچ مدہ سرات سے اللہ اکبر اللہ امی عائشہ بیان کر دیا نے مضمون تے آئیے کہ جہاں عائشہ حضرت عائشہ تو روایت ہے نا یہ جناب مسلم اور بخاری دی حدیث یہ امی عرض کر دیا نے سونیا تسی آپ ہی فرمایا قیامت والے دن لوگ بغیر ختنیاں تو تے بغیر کپڑیاں تو بغیر ختنیاں تے بغیر کپڑیاں تو ہون گے اللہ دے نبی جی الرجال والنساء جمیعا مرد اور عورتاں کٹھے ہون گے ینظر بعضهم الی بعض ایک دوسرے نو دیکھن گے نہیں اللہ دے نبی فرما دے میری عائشہ وہ معاملہ اتنا سخت ہوئے گا اللہ ایک دوسرے نو دیکھن دی ہوش ہی کد ہوئے گی اگلی حدیث بھی مسلم اور بخاری دی جناب یہ پہلی حدیث دیا راویہ میری امی نے اگلی حدیث دے راوی حضرت ابی سعید خدری رضی اللہ کو تعالی فرما دینے اللہ دے پیارے نبی نے فرمایا کہتے نے میں آپ سنیا اللہ دے نبی آمنہ دے لال فرما رہے سن اللہ کریم قیامت والے دن فرمان کے یا فرمان کے آدم اے آدم ادھروں سیدنا ساڑھے بابا جی ساڑھے ابا جی ہیں جی جناب پوری انسانیت باپ حضرت آدم پہلی آواز سن کے آکھن گے لبیک و سعدیک والخیر کلہ فی یدیک اللہ جی میں حاضر ساری خیر ساری بھلائی تیرے ہاتھ اندر اللہ حضرت آدم کتنے پریشان ہونگے کہن گے لبیک اللہ دی آواز سن کے فرما بردار بندے ہوندے نے نبی اللہ دے جتنے بھی انبیاء ہوندے نے کہن گے لبیک و سعدیک والخیر کلہ فی یدیک اللہ میں حاضر ساریاں بلائیاں تیرے ہاتھ دے اندر اللہ فرمان کے میرے آدم سنو میدان محشر میں نجات کیسے ممکن ہے جی جی آج بیان سنو حضرت آدم نو اللہ فرمان کے میرے آدم جہنمیاں نو جنتیاں جو علیحدہ نکالو علیحدہ کٹ لو حضرت آدم عرض کرن گے اللہ جی کتنے اللہ فرمان کے 1000 وچوں 999
999 جہنمی الگ کر لو۔ حضرت پیارے محبوب نے فرمائے یہ او وقت ہوئے گا جدوں بچے بوڑھے ہو جان گے، دودھ پلانے والیاں اپنے بچیاں نو دودھ پلانا بھول جان گیاں، وَتَدَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا، حمل والیاں اپنے حمل گرا دین گیاں، وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى، لوگوں کو دیکھے گا بے ہوشی کی عالم میں گرے پڑے ہوں گے، وَمَا هُمْ بِسُكَارَى، یہ بے ہوشی نشے دی وجہ کر کے نہیں ہوئے گی، وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ، یہ تے سخت عذاب دی وجہ کر کے لوگ ایویں بے ہوشہ طرح ڈگے پہ کھون گے نا۔ اللہ اکبر، اللہ اللہ۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ پوچھتے رہے سونیا وہ جنتی ایک جنتی کن میں سے ہوگا؟ میرے نبی فرمایا تمہیں مبارک ہو، میرے صحابہ تمہیں مبارک ہو، امتیوں تمہیں مبارک ہو، وہ ایک جنتی تم میں سے ہوگا۔ اللہ اکبر، اللہ۔ میرے نبی فرمایا جبکہ یاجوج ماجوج جہنم میں جانے والے 1000 ہوں گے جی، اس بعد میرے نبی نے سنو حدیث بخاری اور مسلم دی کونوں نہ فتوے دیا کرو، میرے نبی نے قسم کھا کے آکھے ہے والذی نفسی بیدہ، مینوں اس ذات دی قسم ہے کہ دے ہاتھ اندر میری جان ہے۔ اللہ دے نبی نے فرمایا میں امید کرنا 1/4 1/4 جنتی تم ہوگے۔ صحابہ خوشی اندر آئے، فرماندے نے فَكَبَّرُوا، ہم نے نعرہ تکبیر بلند کیا۔ یہ تے فتوے دیندے جناب تھک دے ہی نہیں نہ سونیا۔ میرے نبی دے صحابہ نے کبرنا کہندے نے اسی نعرہ تکبیر یعنی اللہ اکبر نعرہ تکبیر بلند کیتا ہے۔ میرے نبی نے پھر فرمایا مجھے امید ہے 1/3 یعنی تیسرا حصہ تم جنتی ہوگے۔ فَكَبَّرْنَا، صحابہ نے پھر نعرہ تکبیر بلند کیا۔ تیسری مرتبہ میرے نبی نے قسم اٹھانے کے بعد میرے نبی نے تیسری مرتبہ فرمایا مجھے امید ہے 1/2 یعنی نصف جنتی تم ہوگے۔ پھر صحابہ نے فَكَبَّرْنَا نعرہ تکبیر بلند کیتا۔ سونے گلاں دور نہ نکل جان، آؤ پھر آخری حدیث بیان کریے۔ اے دے بعد جناب ایک حدیث مسلم شریف دا کھلا اے بخاری دی حدیث ہے جڑی میں بیان کر لگیاں، توجہ نال سن لو۔ اج بہر کھل گئی اللہ دے فضل نال، کوئی پتہ نہیں تقریراں کیتیاں میں یا نہیں کیتیاں، انج لگدا ہے جویں بالکل فریش اور اللہ دے فضل نال سونی جناب لے بندی چلی گئی، تسلسل بندا چلا گیا۔ ادھر دیکھو بخاری شریف کی حدیث ہے، میرے تیرے پیارے پیغمبر جناب محمد، یہ بھی حدیث یہ بھی راوی حضرت ابو ہریرہ نے رضی اللہ تعالیٰ فرماندے نے۔ ادھر دیکھو قیامت والے دن میرے نبی نے فرمایا، نبیوں دے امام نے فرمایا قیامت والے دن اللہ کریم سیدنا ابراہیم علیہ السلام دے نال او دے باپ دی ملاقات کروان گے۔ اس حالت اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام دا ابا آزر جی سیاہیاں پھریاں ہوئیاں سیاہ چہرے نال سامنے آن گے، نقش و نگار تو حضرت ابراہیم علیہ السلام سجان لین گے، پچھان لین گے۔ اے تے میرا ابا آزر کیوں جی قرآن کہندہ ہے اِذْ قَالَ لِأَبِيهِ آزَرَ، قرآن کی کہندہ ہے حدیث بخاری اور مسلم بخاری شریف اندر آگیا آزر ابراہیم علیہ السلام دا ابا آزر، لیکن یہ تھے کوڑو شریعت بنانا راجدہ میں اشارہ کیتا وہ کہتا نا میں قرآن نو ماندا ہی نہیں، کہندہ میں حدیث نو ماندا ہی نہیں، کہندہ آزر دے باپ ہے ہی نہیں،
حضرت ابراہیم علیہ السلام دے باپ آزر ہے ہی نہیں جی کہندے ہو سن دے رہتے ہو نا یہ جے بندے ہیں نا اللہ دیکھو شریعت آپ اپنے ہاتھ وچ لے لی رب دا اختیار اپنے کول لے لی اللہ دے بندے ماریا جائے گا اگر قرآن و حدیث دا انکار کرے گا جی قرآن نے آکھے حضرت ابراہیم علیہ السلام دے ابے دا کینا دسے آئے آزر حدیث ویچ بخاری جندر آزر جی آزر سیاہ چہرے نال حضرت ابراہیم علیہ السلام دے سامنے آنگے سیدنا ابراہیم علیہ السلام آکھنگے بابا ابا میں تینوں آکھیا نہیں سی میری گل مان لے میں اللہ دا نبی ہاں نبی دی گل مننا نبی دے باپ تے بھی فرض دے نبی دی ماں تے بھی فرض دے گو نبی نو اپنے ماں باپ دی عزت کرنا اللہ دا حکم ہے لیکن عزت لگے فرائض لگنے نبی دے چچے نوئی نبی دی گل مننا نبی دا کلمہ پڑھنا فرض ہے نبی دے بیٹے تے بھی فرض ہے نبی دی بیوی تے بھی فرض ہے گل سنو حضرت ابراہیم علیہ السلام کہنگے بابا ابا میں تینوں آکھیا نہیں سی میری گل من لے تے باپ آزر کی آکھے گا میں ہون تیری گل ماننا اس ویلے منن دا کی فائدہ کیوں جی وقت ہی گزر گیا ہوئے گا جی حضرت ابراہیم علیہ السلام باپ نو اس حالت اندر بیک کے رونگے عرض کرنگے اللہ یا ربی اے میرے رب جی کیا تو وعدہ نہیں کیتا سی قیامت والے دن میں رسوا نہیں کرانگا اللہ اس تو بڑی رسوائی کی ہو سکتی ہے میرا ابا ابراہیم کہہ رہے نے میرا ابا آزر تیری رحمت تو دور 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 اللہ فرمان کے میرے ابراہیم میرے خلیل پیغمبر اپنے پیران والے تے بیک قدمہ والے کھنگے ایک بڑے بڑے کنے والا بجو پیا ہوئے گا اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام دے والد تے بجو دی شکل پا دینگے بجو دی شکل پائے ہوئے یہ اپنی خلاصت نال لطبت ہوئے گا یہ دے پیران تو پکڑ کے اس مشرک نو جہنم رسید کر دیتا جائے گا بغیر توبہ دے اگر مشرک مر گیا ابد الاباد جنمیے وہ جنت وچ نہیں جا سکے گا مشرک دے بارے جنان نبی نہ بلی نہ باپ نہ حافظ قرآن سفارش نہیں کر سکے گا سفارش دے ہو دی ہوئے گی جنہوں اللہ اجازت دے گا کیونکہ اللہ دی اجازت بغیر اتھے کوئی نبی ولی سفارش نہیں کر سکے گا الغرض سیدنا ابراہیم علیہ السلام دیکھو باپ سی نہ پاہمیں مشرک سی لیکن اتھے بھی اللہ کو چھڑکاں کھا لئیاں دعا کر دے رہے حتیٰ کہ جدو اللہ نے منع فرمایا ہے ان مشرک سے مورا لگ گئیاں مشرک مر گیا مشرک واسطے مشرک باپ ہوئے بیٹا ہوئے بھائی ہوئے بچہ ہوئے جناب جی والد ہوئے والدہ وہ دے واسطے دعا نہیں کرنی مشرک بغیر توبہ دے مر گیا بس وہ دے دروازے بند جنت دے دروازے بند ہمیشہ ہمیں جنم اندر رہے گا گل سنو گلہ تے دور جاری نے ایتا تے میں پڑھ چکیا اور بھی دو تین مقام سن جتے میں 15-20 منٹ لاندہ لیکن نانا مسلم شریف دی عن نبی حریرہ رضی اللہ تعالیٰ پہلی حدیث بخاری دی تھی حضرت ابو حریرہ راوی آخری حدیث مسلم شریف دی ایتے بھی ابو حریرہ راوی لمبی حدیث اگر وضاحت کی تی جائے اس حدیث تے بھی پون گھنٹہ لگ سکتا ہے لیکن میں 2 منٹ اندر 2.5 منٹ اندر ایدہ خلاصہ بیان کران جناب جدو لوگ آن کے حوض کوثر تے نبی موجود ہونگے جناب کئی لوگ وضو والیاں جگہ چمکدیاں ہونگیاں امتیاں دی پہچان ہوئے گی نا درمیان میں دیوار خائل کر دیتی جائے گی خطیب ایشیا نے میری لمبی بات نو ایویں سمیٹے آئے حوض کوثر تے پہلا سٹاپ جے حوض کوثر تے پہلا سٹاپ جے بھر بھر کے جام دینے سونے نے آپ جے حوض کوثر تے پہلا سٹاپ
آپ جے بھر بھر کے جام دینے سونے نے آپ جے بے ٹکٹے نہیں جانے چیکنگ سخت سواریاں بیڑا محمد والا لیندہ جے تاریاں جس نے ہے جنت جانا کر لو تیاریاں بیڑا محمد والا سوکان پینی پھٹکار جے اللہ کھلیار دینی کند وچکار جے بند کو جانے سارے بوئے تے باریاں بیڑا محمد والا لیندہ جے تاریاں بیڑا محمد والا اگلی گل سن کھلیا جے ٹکٹ تابعداری حضور دی ان تابعداری کر سکنا نا ٹکٹ کھلیا گیا ہے نا ان اس جناب دنیا دی زندگی نو حضرت میرے شیخ خطیب شیعہ نے بیان کیتا ہے کھلیا جے ٹکٹ تابعداری حضور دی کچھ گچ نہیں ہونی اس تو کسے بھی قصور دی بے فرمانا جڑنا بے فرمانا سڑنا دوزخ وچ ناریاں بیڑا محمد والا لیندہ جے تاریاں جس نے ہے جنت جانا کر لو تیاریاں سبحانک اللہ حمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک پتہ نہیں تھے کیسے لوگ مخلص لوگ نے کتنیاں دعاواں دین والے کتنے سینہ صاف رکھنے والے لوگ نے نہیں کیسا بیان پورے رمضان المبارک میرے سارے بیان کٹھے کر لو انہوں نے ایک پلڑے چپا دیو آج دا اے بیان ایک پلڑے چپا دیو ایدہ وزن پھر پر کیف عرش والا اپنی توفیق دے مہربانی نال ہیں جی اس طرح دے کام لیندہ ہے اس طرح دے بیان کرواندہ ہے بندہ مرضی نال کچھ نہیں کہی جملہ نہیں بول سکتا میرے مالک نے شرح صدر بھی فرمایا میرے مالک نے آواز دیا کتھیاں ہیں جی رکاوٹاں ساریاں کھول چھڑیاں میرے مالک نے بڑے احسان فرمائے یہ تو اڑیاں دعاواں دا صلہ ہے دعاواں دا نتیجہ ہے انشاءاللہ اللہ دے فضل اللہ تسی اس بیان دے اندر جتھے بیان چاہے گا جتھے چلے گا انشاءاللہ تسی لوگ برابر دے حصے دار ہو تو انو ثواب تے اجر ملدہ ہی رہے انشاءاللہ تو آڑے خلوص دی وجہ کر کے سارے سمے بنے اللہ تعالیٰ عمل دی توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ سارے واسطے بیماراں واسطے دعا کرنے ہیں فوت شدگان واسطے دعا کرنے ہیں اے منڈا کہندہ ہے جی میری خالہ بیمار ہے کل بھی دعا کرائیے نے اتھے ہے جی مرکز کیڑا بیت الہدا دے وچ بھی دعا کرائی اللہ تعالیٰ ان کینسر دا مسئلہ ہے اللہ شفا عطا تو اڈی دعا نال انشاءاللہ کئی معصوم بچے ہوندے نے انہاں دی دعاواں نال کینسر دے مریض بھی صحیح ہو جاتے ہیں الحمدللہ کئی باری تجربہ ہے ایسے مریضان اللہ نے شفا دیتی ہے ٹھیک ٹھاک پھر دینے ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت نال سارے بیماروں نے شفا دے وے سڑے روزے نوازہ صدقات خیرات جو نیک عمل کرنے اللہ قبول فرما لے اللہ سڑے گناہ تے غلطیاں معاف فرما دے صاحب الدنیا والآخرہ ربنا اصرف عنا عذاب جہنم وقنا عذاب النار رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ اللہ ساڑے گناہ غلطیاں فرما پریشان حال بندنیاں پریشانیاں دور فرما اللہ جی جتنے بیمار نے چھوٹے بڑے گھراں عورتاں مرد ہسپتالاں مسجداں جتھے جو بیمار نے سب نو شفاواں عطا فرما عرش والیا بے اولاداں نو اولاد عطا فرما جنہ کلے اولاداں نے اللہ انہاں دی اولاداں نو صالح اور نیک بنا یا اللہ اس مدرسہ اشرف للبنات نو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما اور بھی دین دے گلشن جتھے کتھے آباد نے جتھے کتھے بن رہے نے اللہ انہاں دی غیبی مدد فرما آج کل ادارے بحران دا شکار نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو دعا کرو اللہ غیب دے خزانے جو مدد فرمائے اللہ یا اللہ
ساڈے والدین جنہ جنہ دے والدین بہنا بھائی عزیز و اقارب جو فوت ہو گئے نے اللہ سارے نو بخش دے. میرے حاجی محمد شاہد نو بھی اللہ معاف فرما دے. اللہ انہاں دے بھی درجے بلند کر. جڑے جڑے لوگ دنیا تو چلے گئے اللہ انہاں دی قبراں نو جنت دے باغ بنا. یا اللہ فلسطین دے مظلوماں دی مدد فرما. اللہ سانو جدو تک زندہ رکھے بڑی شان نال مارے تے ماری پختہ ایمان نال خاتمہ ایمان تے فرما. مرد ویلے کلمہ نصیب فرما. یہ تے میاں باقر رحمت اللہ علیہ دے جملے نے چوک دادو فیصل آباد والے تے میں نو میں عادت تے کوئی جملے جوڑن دی. میں آکھیا اللہ ساڑیاں اولاداں چو قیامت تک واسطے کوئی ایک بھی مشرک پیدا نہ فرمائی. اللہ تیری توحید نو منن والے تیرے نبی دیاں سنتاں اپنان والے تیری راہ اندر علماء تے طلباء تے ان شعراء تے اللہ اے مسجدہ مدرسیاں تے خرچ کرنے والے پیدا فرماندہ ہی رہے. اللہ سوڑیاں خرچ کرنگے تو اپنے وعدے نبھاندیاں ہویاں انہاں دے رزق بداندہ ہی رہے. آپ صاحب تجربہ ہے نا تو جنہ خرچ کر دے ہو جڑا بھی بندہ کرتا ہے اللہ انہا ہی بہت دیتا ہے. ایسے ایسے موقع تے دیندہ ہے جدو بندے نو بالکل 1% بھی یقین نہیں ہوندہ. ایسے ایسے خزانے اللہ منہ کھول دیندہ ہے. ایسی رحمت کرتا ہے. ساری دنیا تے معاشی بحران آیا پہ لیکن اللہ دے کام صدے کی دی جاندہ ہے. اللہ صدے کی دی جاندہ ہے. اللہ اکبر. خرچ کرنے والے نو اللہ نوازدہ ہے. خرچ کرنے والے دا رزق وعدہ ہے. سونے عادت باؤ کھلے دل نال. ایک مثال دے طور تے جی شاعر جی کلام پڑھ دینے جی اللہ رسول دی تعریف کر دینے کوئی 100 روپیہ 200 کٹ کے اگر دے دے ہوگے تو کی فرق پوے گا؟ کیوں جی کوئی فرق نہیں پہندا. کوئی دولت گھٹ نہیں جاندی لیکن حوصلہ افزائی ہو جاندی ہے. تعاون ہو جاندہ ہے. تیرے رزق جو برکت ہو جاندی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کو دعا کرنے عرش والیا اللہ سونیا خرچ کرنگے تے انہاں دے رزق بداندہ ہی رہی. رزق بد جاندے نے پھر ایمان گھٹ جاندہ ہے. اللہ ایمان دیاں فاستہ میں فرماندہ ہی رہی. ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. ربنا تقبل منا انك انت السمیع العلیم وتب علینا انك انت التواب الرحیم وصلی اللہ علی النبی. اچھی عظمت ہے امی اے شادی اچھی عظمت ہے اچھی عظمت ہے اچھی عظمت ہے امی 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 اے شادی جڑی ہر مومن دی ماں دسے صدیقہ مطہرہ منورہ دسے صدیقہ مطہرہ منورہ دسے حبیبہ حبیب خدا دسے. اچھی عظمت ہے اچھی عظمت ہے امی اے شادی اچھی عظمت ہے امی اے شادی. یا اللہ کا یا محمد پیغام آیا امی اے شاد رب دا سلام آیا. تطہیر دی چادر دی جگمگ تطہیر دی چادر جی دی جگمگ پوری دنیا تے روشن زیاد سے. اچھی عظمت ہے امی اے شادی. یا اللہ کا یا محمد پہ ایک دو نہیں یہ بھی بخاری مسلم دیا 5 تو 7 حدیثاں دا ترجمہ ہے جہاں قاری صاحب نے 2 مصرے اج بیان فرمایا. واہ جی واہ.